بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ اب تک 19 درس ہمارے مکمل ہوئے اور بات ہو رہی تھی اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کے عظیم اخلاق، عظیم سیرت پر کیا کیا نتائج مترتب ہوتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو تھی۔ آج 20ویں درس میں بھی ہم اسی ٹاپک کو مزید مکمل کرتے ہیں کہ امام کے ان اچھے اخلاق پر جہاں جو ہے وہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ لوگ ان کی اقتداء کر سکتے ہیں، ان کی پیروی کر سکتے ہیں، وہاں پر دوسری چیز یہ اس پر مترتب ہوتی ہے اور یہ ثمرہ سامنے آتا ہے کہ لوگوں کو ان کا یقین بڑھ جاتا ہے، وہ لوگ شک میں نہیں رہتے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اگر غیر معصوم ہیں اور ان کے کردار میں کہیں خامی ہو تو لوگ قریب ہو کر پھر دور ہو جاتے ہیں، لیکن ائمہ علیہ السلام کے اخلاق اتنے عظیم اخلاق تھے جو جتنا قریب ہوتا اتنا اس کا اعتقاد، اس کا یقین بڑھتا جاتا، کبھی وہ اس کے دل میں شک اور وسوسہ جو ہے وہ نہیں آتا تھا۔ جب بھی وہ امام علیہ السلام کے زہد کو دیکھتے، ان کے حکمت بھرے کاموں کو دیکھتے تو مزید یقین بڑھ جاتا تھا۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو دور کا ہوتا تھا بندہ، جو دشمن ہوتا تھا، جو مخالف ہوتا تھا، وہ اخلاق حسنہ کی وجہ سے جو ہے وہ کھینچ کر چلا آتا تھا اور اہل بیت علیہ السلام کی غلامی کا قلادہ جو ہے اپنے لیے زینت سمجھ کر گلے میں ڈال دیتا۔ یہ تو ایک اب تک یعنی گویا ایک نظریاتی بحث تھی، ایک صرف تصور کی حد تک تھا۔ اگر ہم نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے اخلاق کے تو بہت سارے نمونے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے اخلاقی پہلوؤں سے۔ ہم چند ایک یہاں ذکر کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ فائدہ تمام ہو جائے، صرف جو ہے وہ تصور کی حد تک نہ رہے۔ پہلا ہم نمونہ دیکھتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کا کہ انہوں نے حبشہ کے جو بادشاہ تھا اس کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ میں کہ مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی طرف کی تھی اور مکہ کے جو مشرکین تھے وہ پیچھے گئے تھے، لیکن حبشہ کے بادشاہ جو تھا اس نے انکار کر دیا تھا مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے اور ان کو امن میں رکھا تھا۔ قصہ معروف ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسا بھی زمانہ آیا کہ امیر المومنین نے دیکھا کہ مکہ میں جو جہاں غلاموں کی منڈی لگتی تھی وہاں ایک تاجر اس حبشہ کے بادشاہ کے بیٹے کو غلام بنا کر کے بیچ رہا ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس غلام کو خریدا جو حبشہ کا بیٹا تھا، حبشی بادشاہ کا، اور اس کو جو ہے اکرام اور احترام کے ساتھ اس کو آزاد کر دیا، چونکہ اس کے بابا نے، اس کے والد نے مسلمانوں پر احسان کیا تھا۔ تو یہ جو تھا اس حبشی بادشاہ کا بیٹا، یہ امیر المومنین کے ساتھ ہی رہا آزاد کرنے کے بعد بھی، یہاں تک کہ حبشہ کی قوم آئی اور کہا کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں اور ان کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں، لیکن اس آدمی نے جو ہے ان کو نہ کر دی اور کہا کہ میں گویا اپنے امر سے یہ کہا کہ تمہاری بادشاہی سے مجھے امیر المومنین کی غلامی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ امیر المومنین کے اخلاق تھے کہ جو اس بادشاہ بننے والے آدمی کے دل میں اتنا اثر کر گئے کہ اس نے دنیا کی بادشاہ چھوڑ دی اور امیر المومنین کی غلامی کو جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ تو یہ تھا امیر المومنین کا جو ہے اخلاق کا ایک نمونہ۔ دوسرا نمونہ ہم امام حسن علیہ السلام اور ایک شامی مرد کا دیکھتے ہیں۔ مبرد اور ابن عائشہ نے یہ روایت کیا ہے کہ ایک شامی آدمی نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ سوار تھے، جو ہی نگاہ پڑی امام حسن علیہ السلام پر تو لعنت بھیجنا اس نے شروع کی، چونکہ پراپیگنڈے کا شکار تھے، بغض رکھتے تھے، باتیں ایسی سن رکھی تھی۔ تو امام علیہ السلام اس کو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب وہ گالیاں دے کر یا لعنت کر کے فارغ ہوا تو امام حسن علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، سلام کیا، مسکرائے اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی مسافر ہے، شاید تجھے اشتباہ ہوا ہے، اگر تو ہمارے کسی اس بات پہ کوئی عذر خواہی کرے تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر تجھے کوئی چیز چاہیے تو ہم عطا کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر تجھے ہدایت کی طلب ہے تو ہم رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں،
اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو سواری دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تو بھوکا ہے تو ہم کھانا کھلانے کے لیے حاضر ہیں، اگر تیرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تو محتاج ہے تو تجھے غنی کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر تجھے نکال دیا گیا ہے تو ہم پناہ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تیری کوئی حاجت ہے تو پورا کرنے کے لیے حاضر ہیں، اگر ہماری طرف تشریف لے آئے تو ہم تجھے اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ تو خود جب جانا چاہے تو چلا جائے، اور ہمارے پاس بہت کھلی جگہ ہے، اگر آپ رہنا چاہیں دل میں ہمارے لیے جگہ ہے، تیرے لیے عزت اور احترام ہے، اور تجھے مال بھی عطا کریں گے۔ اب جب اس بندے نے دیکھا کہ میں لعنت بھیج رہا تھا، جواب میں مجھے یہ بات کی جا رہی ہے، تو روایت کے لفظ ہیں کہ یہ باتیں سن کر وہ رونے لگا اور کہا کہ اشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارضہ، میں اللہ کو گواہ قرار دے کر کہتا ہوں کہ تو زمین میں اس کا خلیفہ ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت کو رکھتا ہے۔ آپ اور آپ کا باپ جو ہے میرے دل میں تمام مخلوقات سے بڑھ کر جو ہے مبغوض تھے، میرے دل میں ان کا بغض تھا، اور اب انت احب خلق اللہ الی، مخلوق خدا میں سب سے زیادہ تو محبوب اور عزیز ہے۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام کے گھر پہ تشریف وہ مہمان بن کر آیا، امام نے جو ہے ان کی مہمان نوازی کی، جب تک وہ رہنا چاہ رہا، اور جب اس نے چاہا کہ چلا جائے تو چلا گیا، اور وہ ائمہ اہل بیت کا ایک محب اور عاشق بن کے گیا۔ تو کس طرح امام حسن علیہ السلام کے اخلاق نے اتنا جلدی تاثیر کی کہ ایک اتنے بڑے دشمن اور مخالف کو جو ہے چند لحظات میں اپنا عاشق بنا لیا۔ تیسرا نمونہ امام حسین علیہ السلام اور ایک صافی غلام کا ہے۔ حسن بصری نے روایت کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایسی شخصیت تھے، سردار تھے، زاہد تھے، ورع تھے، صالح اور خیر خواہ تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ایک دن اپنے باغ میں تشریف لے گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو دیکھا کہ باغ میں جو امام کا غلام تھا کہ جس کا نام صافی ہے، امام علیہ السلام جب قریب ہوئے نا باغ کے تو عجیب چیز دیکھی کہ وہ غلام بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا۔ امام نے جب دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، طبعا امام علیہ السلام نے چھپا لیا اپنے آپ کو، ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپا لیا، اور عجیب چیز دیکھی کہ وہ روٹی اٹھاتا ہے، آدھی خود کھاتا ہے، آدھی ایک کتا بیٹھا ہے اس کو پھینکتا ہے۔ امام کو کافی تعجب ہوا اس کے کام سے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے پروردگار کی ذات کی، اللہم اغفر لی، دعا مانگ رہا ہے، وہ غلام کی بات ہو رہی ہے کہ خدایا مجھے بخش دے اور میرے سید و سردار کو بخش دے، اور اس کے مال میں برکت دے جس طرح کہ ان کے والدین کو تو نے برکت عطا کی، اپنی تجھے رحمت کا واسطہ اے سب سے بڑی رحمت کرنے والی ذات۔ تو امام علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے صافی، غلام ڈر گیا، کہا یا سیدی و سید المومنین، مجھے معاف کرو میرے سردار، اے مومنوں کے سردار، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، مجھے معاف کر دو۔ تو امام نے فرمایا کہ تو مجھے معاف کر دے، اے صافی تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں باغ میں داخل ہوا تیرے اذن کے بغیر، تیری اجازت کے بغیر، حالانکہ باغ امام کا تھا اور غلام امام کا غلام تھا۔ تو صافی کہنے لگا کہ یہ تو سارا آپ کا فضل ہے اے میرے سردار، آپ کا کرم ہے، یہ باتیں آپ کیوں کرتے ہو؟ تو امام نے فرمایا ایک کام کر رہا تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تو روٹی اٹھاتا اور آدھی کتے کو ڈالتا اور آدھی خود کھاتا، اس کا کیا سبب تھا؟ تو کہنے لگا کہ یہ جو کتا ہے جب میں کھانا کھاتا ہوں تو میری طرف دیکھتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے اے میرے سردار، مجھے شرم آتی ہے کہ وہ جب میری طرف دیکھ رہا ہو تو میں خود کھاؤں اور اس کے نہ دوں، اور یہ آپ کا ایسا کتا ہے جو آپ کے باغ کی حفاظت کرتا ہے دشمنوں سے، تو میں آپ کا غلام ہوں، یہ کتا آپ کا کتا ہے، تو ہم مل کر دونوں جو ہے آپ کا رزق کھاتے ہیں، تو اس کا حق ہے، اس لیے میں اس کو دیتا ہوں۔ روایت کے لفظ ہے غلام کی یہ معرفت، غلام کی یہ بصیرت، اس کی بات سن کر فبکل حسین علیہ السلام مظلوم کربلا رونے لگے اور فرمایا انت عتیق للہ، تو اللہ کے لیے آزاد ہے، قد وہبت لک الف دینار بطیبۃ من قلبی،
میں تجھے 2000 دینار، یہ دینار سونے کا دینار ہوتا تھا، 2000 دینار بڑی خوشی سے تجھے دیتا ہوں۔ تو غلام نے کہا اگر تو مجھے آزاد بھی کر دینا، چونکہ امام نے آزاد بھی کیا 2000 دینار بھی، تو غلام کہتا ہے اگر آزاد بھی کر دے تو میں تیرے باغ ہی میں رہوں گا، میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ تو امام نے فرمایا کہ اے بندے خدا، جب آدمی کوئی بات کرے تو پھر اس کی بات کی تصدیق کرے اپنے فعل سے، جب کوئی بات کرے نا تو عمل سے اس کی تصدیق کرے۔ میں نے تجھے کہا ہے کہ فَأَنَا قَدْ قُلْتُ دَخَلْتُ بُسْتَانَكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ، میں نے کہا ہے کہ میں تیرے باغ میں داخل ہوا ہوں تیرے اذن کے بغیر، تو اب میں اپنی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اب باغ تیرا باغ ہے، چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں تیرے باغ میں داخل ہوا ہوں، تو میں نے یہ باغ تجھے جو ہے ہبہ کیا ہے، گفٹ کیا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ تیرا ہے، سوائے اس کے کہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی تھے وہ یہاں جو ہے کھجور کھانے کے لیے آئے ہیں، بس ان کو اپنا مہمان بنا لے اور ان کو کھجور کھانے دے، ان کا میری وجہ سے ان کا احترام اور اکرام کر، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرا اکرام اور احترام کرے گا، اور تیرے حسن خلق اور ادب میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ تو غلام نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے یہ باغ بخش دیا ہے تو میں نے اس کو آپ کے ساتھی اور آپ کے شیعہ کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ صرف انہی کی خدمت کے لیے ہوگا۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اخلاق کی کیا تاثیر تھی، وہ غلام کیا کچھ سیکھ چکا تھا اس غلامی سے، کتنی بصیرت، کتنی معرفت، کتنا عقیدہ لے چکا تھا۔ امام صادق علیہ السلام کی اگر اخلاق کا نمونہ دیکھیں تو بھی عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ حریث بن عبداللہ اور اس کے ساتھی جو ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس، یعنی وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس جو ہے جوہینہ کے کچھ لوگ مہمان ٹھہرے، تو جب انہوں نے جانا چاہا تو امام نے ان کو احترام اور اکرام دیا، ان کو زاد راہ دیا، ان کو عطا کیا، پھر اپنے غلاموں سے کہا کہ جب وہ مسافر جانے لگے تو کہا کہ تم دور ہو جاؤ، ان کی مدد نہ کرو، سامان باندھنے میں ان کی مدد نہ کرو۔ جب ان لوگوں نے سامان باندھ لیا، تیار ہو گئے، الوداع کی، تو کہا کہ اے فرزند رسول آپ نے ہمارا اتنا بہترین ہماری مہمان نوازی کیا ہے، ہمیں عطا کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر اپنے غلاموں سے کہا ہے کہ وہ سامان باندھنے میں ہماری مدد نہ کریں، اس کی کیا وجہ تھی، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو امام نے فرمایا ان اہل بیت لا نعین اضیافنا علی الرحلۃ من عندنا، ہم وہ اہل بیت ہیں کہ جو اپنے مہمان کو اپنے سے رخصت کرنے اور نکالنے میں، جانے میں ہم اس کی مدد نہیں کرتے ہیں، ہمارے کرم کے یہ خلاف ہے کہ ہم خود ان کے سامان کو باندھ کر کے ان کی مدد کریں کہ وہ ہم سے رخصت کریں۔ تو یہ چند ایک نمونے جو ہے وہ عرض کیے ہیں۔ خلاصہ کلام ہماری اس بات کا یہ تھا، پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ امام میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے ان میں سے اخلاق فاضلہ ہیں، عظیم عظیم اخلاق ہیں، اور یہ ہے کہ اس کا قول اس کے فعل کے مطابق ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ نہ لائے جہاں اس کے لیے تہمت کا موجب بنے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ امام جو ہے وہ مومنین کے لیے ایک رہنما اور نمونہ ہوتا ہے، بس ضروری ہے کہ اس کے ایسے عظیم اخلاق ہوں کہ وہ نمونہ بن سکے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ سب سے اہم ترین چیز جو امام کے امام ہونے کا یقین دلانے کا موجب بنتی ہے وہ اس کے عظیم اخلاق ہیں، اور اس کے قول اور فعل کا آپس میں مطابقت ہے، اگر مطابقت نہ ہوتی تو یہ یقین نہ ہوتا۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ ائمہ علیہ السلام ایسے عظیم عظیم اخلاق پر فیض تھے کہ جو لوگوں پر اثر انداز تھے، اور اس پر میں بہت ساری روایات، کثیر روایات ہیں، اور اس میں بس صرف اس قول کی طرف اشارہ کافی ہے جو امام جو شافعیہ کے امام ہیں محمد ابن ادریس، کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا تھا کہ عجبت لرجل کتم اعداءه فضائله حسدا، مجھے تعجب ہے اس آدمی سے کہ امیر المومنین کے بارے میں فرماتا ہے کہ جس کے دشمنوں نے ان کے فضائل چھپائے حسد کی وجہ سے،
اور جس کے دوست اور محبوں نے ان کے اخلاق ان کے فضائل چھپائے خوف کی وجہ سے، وخرج ما بین ذین ما طبق الخافقین، اس کے باوجود بھی اتنے فضائل اس آدمی کے پہنچائے جو زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو پر کرتے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ چیز اب تک ثابت ہو گئی کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہی امام ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، اور وہ اس کی تعیین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ تعیین رسول اللہ نے علی علیہ السلام کے بارے میں فرمائی اور اس کے بعد ان کے اولاد کی، اور جو امام میں صفات ہونی چاہیے یہ ساری صفات ان کے اندر، علم، اخلاق، عصمت، سب کچھ موجود تھا۔ تو اب اگلی بات یہ ہو سکتی ہے، اگلا کویشچن یہ ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا ایمان نہیں رکھتے ان کی ولایت کا، ان پہ بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ اب ایک بندہ نہیں مانتا ان کو امام، تو اس کا کیا اثر ہے، کیا نتائج ہیں اس پر؟ اللہ تعالیٰ کی ایک قرآن مجید میں ایک فرمان جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کی بات کی طرف آتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے تو ضرور اس پر لبیک کہو، اور وَاعْلَمُوا، جان لو کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ آدمی کے دل اور اس آدمی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف تم محشور ہوگے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کا رسول اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جس میں انسان کی زندگی ہے۔ بہرحال اب ہمیں علم ہے کہ کئی ایک مسلمان ایسے تھے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں تھے اور اب تک ہیں، تو ان کا جو ہے انجام کیا ہے؟ اس کا جواب ہم چند ایک پوائنٹ میں عرض کریں گے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا جو ہے عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اس پر چند ایک آثار مترتب ہوتے ہیں۔ اس پر سب سے پہلا اثر کہ ایسا آدمی امر الہی کی اس نے مخالفت کی ہے۔ جس طرح کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے کسی اور امر، مہم ترین امر، آرڈر کا مخالف ہو، اس طرح ائمہ اہل بیت کی امامت کا انکار کرنے والا بھی اللہ کے امر کا مخالف ہے۔ چونکہ اسلام لانے اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ عہد کرتا ہے کہ میں پروردگار کے اوامر کی اتباع کروں گا، اور جو نواہی ہے، جن چیزوں سے روکا ہے میں ان سے رکوں گا، ہر واجب کو انجام دوں گا، ہر حرام سے بچوں گا۔ اور طبعا اس میں سے ہر ایک کے آثار ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اگر مانتا جائے تو توفیق ملتی جاتی ہے، اچھائی کی توفیق ہوتی ہے، اور اگر انکار کرتا جائے یا نافرمانی کرتا جائے تو انسان قیامت کے دن عذاب کا مستحق ہوتا جاتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام پر ایمان رکھنا یہ امر الہی ہے۔ جو بھی اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے امر کا مخالف ہے، اور اللہ کے آرڈر اور امر کا مخالف ہونے کے جتنے آثار ہیں وہ سب اس پر مترتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو ولایت امیر المومنین پہنچا دے، اور اللہ کے رسول نے ایک مناسبت پہ نہیں، کئی ایک مناسبات پہ جو ہے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ علی جو ہے میرے بعد مولا بنا دیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم اور واضح جو مورد تھا وہ غدیر کا مورد ہے، اور روایات میں ہے کہ یہ اس طرح واضح طور پر پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ ابو بکر اور عمر اور بھی کئی ایک بڑے بڑے جو صحابی تھے وہ امیر المومنین علیہ السلام پر داخل ہوئے اور اسی غدیر کے دن، اور ان لفظوں میں مبارک دی، بخن بخن لک یا علی اصبحت مولاي و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، تمہیں مبارک ہو اے علی تمہیں کہ تجھے ہمارا، میرا بھی اور ہر مومن اور مومنہ کا مولا بنا دیا گیا ہے۔ تو کئی ایک اور بھی نصوص ہیں، روایات ہیں جنہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے، عام چیز نہیں ہے۔ مثلا امام جعفر صادق، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اسلام 5 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، الصلاۃ، نماز پر ہے، زکوٰۃ پر ہے، صوم یعنی روزے پر ہے، حج پر ہے، والولایہ یعنی اہل بیت کی ولایت پر ہے، ولم یراد بشیء کما نودی بالولایہ، اور ولایت اہل بیت جیسی عظیم چیز کی طرح کسی
ایسی عظیم چیز کی طرف جو ہے ندا نہیں دی گئی ہے، نہیں بلایا گیا ہے، یعنی ان سب میں سے عظیم ترین چیز ولایت ہے۔ ابی ربی شامی سے روایت ہے، کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں جو سورہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے اہل ایمان لبیک کہو، اللہ اور اس کے رسول کو تم لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں۔ تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد علی کی ولایت ہے، یعنی علی کی ولایت کی طرف جو بلایا گیا ہے یہ ایسی چیز ہے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ اہل بیت پر ایمان نہ رکھنا باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کو واجب کیا ہے اور ان کو امام بنایا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ انسان کو اللہ کی عبودیت سے نکال دیتا ہے، چونکہ ایسا آدمی پھر اللہ کے اوامر کی نافرمانی کر رہا ہے۔ دوسرا اثر اس پر یہ مترتب ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو ہے اجر رسالت کا غاصب ہے، اس نے اجر رسالت ادا نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید تاکید کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا جو اجر ہے ان کی رسالت کے مقابل میں، کہ جو انہوں نے رسالت پہنچانے میں تکلیفیں اٹھائیں اور بہت ساری پریشانیاں اٹھائیں، وہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے۔ اور یہ اجر بھی حقیقتاً کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے نہیں ہے بلکہ امت کے لیے اس میں خیر تھی اور فائدہ تھا، کیونکہ ان کی مودت اور محبت ہی جو ہے دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ بعض روایات میں یہ معنی بیان کیا گیا ہے، جابر سے روایت ہے کہ ایک عرابی ایک بدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے محمد عارض علی الاسلام، مجھے اسلام میرے اوپر پیش کرو۔ تو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلے یہ گواہی دو، پھر کہو ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی اجر اور مزدوری ہے، اجرت ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، الا المودۃ فی القربہ، صرف مودت فی القربہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری قربت، یہ میرے رشتہ دار یا آپ کے اقربا اور رشتہ داروں کی محبت ہے؟ تو یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے قربا کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، پس مجھ پر لازم اور واجب ہے کہ میں آپ سے محبت کروں اور آپ کے اقربا جو رشتہ دار ہیں ان سے محبت کروں، اور جو نہیں کرتا ہے ان سے محبت، ان پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ تیسرا اثر یہ ہے کہ ایسے آدمی کی موت جو ہے جاہلیت کی موت ہے، چونکہ جو امام کی امامت کا انکار کر کے اعتراف نہیں کرتا ہے اور انکار کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، روایات میں ہے کہ اس کی موت گمراہی اور کفر کی موت ہے۔ معروف حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من مات ولیس لہ امام مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، یعنی کفر کی موت مرا ہے۔ اسی طرح اور بھی روایت ہے جس میں یہی معنی وارد ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو اس حالت میں مرے کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، تو کیا یہ کفر کی موت ہے؟ امام نے فرمایا یہ گمراہی کی موت ہے۔ تو راوی کہتا ہے ابن ابی یافور کہ میں نے عرض کیا کہ ومن مات الیوم، آج اگر کوئی مر جائے اور اس کا کوئی امام نہ ہو تو میتۃ جاہلیہ، اس کی جاہلیت یعنی کفر کی موت ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہاں یہ کفر کی موت ہے۔ انشاءاللہ چند ایک اور بھی اس کے اثرات ہیں جو امام معصوم کی ولایت کا منکر ہوتا ہے۔ یہ ہم نے 3 اب تک آثار بیان کیے ہیں، 1-2 اثر اور ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ تب تک اجازت چاہیے، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔